السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں محمد مالک۔ جب ایران وار شروع ہوئی، اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کیا، ہمیں بتایا گیا اس لیے کہ وہاں پہ نیوکلیئر ویپنز وہ بن رہے ہیں، ان کا میزائل پروگرام دنیا کے لیے خطرہ ہے اور اس لیے اس پہ حملہ کر دیا گیا۔ پھر وہ بیانیہ بدلا، پھر کہا گیا نہیں یہ بات نہیں تھی، امریکہ نے بیانیہ بدلا، ہمیں پتا تھا اسرائیل حملہ کرے گا تو امریکہ پہ حملہ ہوگا اور اس کی وجہ سے ہم نے پہلے حملہ کر دیا۔ پھر آج واضح ہو گیا کہ ایک مذہبی جنگ ہے۔ یہ کیسے واضح ہوا؟ پیٹ ہیگسیت جو ان کے سیکرٹری آف وار ہیں، جس سے آپ ہمارے ڈیفنس منسٹر سمجھ لیں، انہوں نے کہا کہ ایران کے اندر جب تک مذہبی جنونی ہیں ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس پہ شروع ہو گیا، لیکن یہ آئزولیشن میں بات نہیں ہے۔ پیٹ ہیگسیت کے فیلوشپ فاؤنڈیشن میں ایک بریکفسٹ تھی جہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی امریکہ تو بنا ہی ایک کرسچن نیشن تھا، غلط بات ہے، یہ نہیں بنا تھا۔ پھر پیٹ ہیگسیت کے بارے میں یہ بتایا گیا اور یہ پینٹاگون نے کنفرم کیا ایک رپورٹ کے، یہ جوناتھن لاسن کی رپورٹ ہے کہ پیٹ ہیگسیت صاحب جو ہیں یہ ہر ہفتے ایک ویکلی وائٹ ہاؤس بائبل سٹڈی میں حصہ لیتے ہیں، اور جس کا جو پریچر ہے، جو پریسٹ ہے، وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ امریکہ پہ فرض ہے بائبل کے مطابق کہ آپ نے اسرائیل کو سپورٹ کرنا ہے۔ یہ ہے اس کی ایک فاؤنڈیشن ہے، ملٹری ریلیجس فریڈم فاؤنڈیشن امریکہ میں، جس کا کام ہے کہ وہ انشور کرے کہ فوج کے اندر آپ مذہب کو نہ لائیں، اور کیونکہ ان کی فرسٹ امینڈمنٹ کہتی ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ 200 سے زیادہ شکایتیں آئی ہیں کہ یہ جو مذہبی اس کو جنگ بنا کے بتایا جا رہا ہے امریکن فوجیوں کو۔ اور یہاں پر ایک افسر نے تو یہاں کہا اپنے سیشن میں میٹنگ کرتے ہوئے کہ یہ حکم ہے کہ حضرت عیسیٰ کے لیے یہ آگ جلائی ہے، یہ کینڈل لٹ کی ہے، ٹرمپ کر رہا ہے کہ جس کے بعد ایک جنگ ہوگی اور اس جنگ کے بعد حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے اور پھر ساری دنیا بدلیں گے، اور یہ ٹرمپ ایکچولی حضرت عیسیٰ کے لیے اور اسرائیل کے لیے جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ امریکہ کی فوج کو بتایا جا رہا ہے، یہ 200 اس کے اندر ہے، بٹ یہ ڈیمیجنگ پارٹ نہیں ہے۔ آج 2 بہت بڑے دعوے ہوئے۔ ہیگسیت نے دعویٰ یہ کیا کہ اس نے یہ کہا کہ جی ہمیں تو مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ہمارے جہاز ان کی فضا استعمال کر رہے ہیں اور ان کے جو ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں ہم ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں کہ تاکہ ہمارا اسلحہ کم سے کم استعمال ہو۔ سنیں انہوں نے کیا کہا۔ They are toast, and they know it. Or at least, soon enough, they will know it. And we have only just begun to hunt, dismantle, demoralize, destroy, and defeat their capabilities. Just 4 days in. So whether it's UAE, or Qatar, or Bahrain, or Kuwait, or Saudi, on different levels, they're reaching out to us, whether they're going on offense, which they are, whether they're giving us additional access basing and overflight. We're working very closely and collaborating with them. Also on air defenses. The air defense capabilities of those countries are significant, and when combined with ours, and we coordinate, it brings simplicity to the shot doctrine, so we make sure we're using less munitions but being more effective with what we shoot at. اچھا، ایز اف دس واز ناٹ ڈیمیجنگ انف کہ وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جی ہم اکیلے نہیں ہیں، سارے ہمارے ساتھ مل کے ایران پہ حملہ کر رہے ہیں۔ سینٹر لنڈسے گرہام ہارڈ لائنر ہیں، بڑے اسرائیل کے سپورٹر ہیں، انہوں نے 2 قدم آگے چلے گئے۔ انہوں نے کہا میری آج ہی سعودی عربیہ سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جب یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا تو دوڑیں لگ جائیں گی، ابراہیم اکارڈز میں واپس آ کے اسرائیل کو تسلیم کریں گے اور پھر پوری دنیا بدل جائے گی مڈل ایسٹ کی۔ سنیے انہوں نے کیا کہا۔ And the biggest prize of all is that when they fall, I talked to Saudi Arabia today. This regime collapses, there will be a sprint toward normalization. Bibi said last night that he wants to work with Saudi Arabia to take up where they left off under President Biden, and I want to give them credit for trying to expand the Abraham Accords to Saudi Israel, which is the biggest prize of all. So this regime is going to collapse. پھر واشنگٹن پوسٹ پہ سٹوری چلی کہ جی سعودی عربیہ اسرائیل کے کہنے پہ حملہ ہوا ہے۔ کیا جو ایڈمنسٹریشن ہے یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ ہم نہیں کر رہے، مڈل ایسٹ والے مل کے کروا رہے ہیں؟ کیا وہ گندہ کر رہے ہیں باقی مسلم ممالک کو تاکہ وہاں کی عوام کی اوپینین بدلے؟ کافی سیریس ایشوز ہیں اور ان کے کیا فال آؤٹ ہوں گے، کہ پاکستان کا اسٹریٹجک ایگریمنٹ بھی ہے اور اس پہ بات بھی کر چکے ہیں ہمارے ساکھدار صاحب۔ انہوں نے بتایا بھی ہے کہ میں نے ایران کو بھی بتایا ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے۔ یہ تمام مسائل ہیں، ان پہ آج بات کریں گے، اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ نیشنل سیکورٹی بریفنگ ہوئی، پی ٹی آئی ایک بار پھر اس میں نہیں آئی، ٹاکس کی بات ہوتی ہے پھر نہیں آئی۔ کیا پی ٹی آئی ہر باری ایک کھلتے دروازے کو بند کر دیتی ہے اور یہ تاثر سیمنٹ ہوتا جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی پالیٹکس ہے وہ ملکی پالیٹکس سے زیادہ بڑی ہے؟ ان تمام چیزوں میں بات کریں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ ہوں گے رانا صاحب، پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم ڈاکٹر عادل نجم سے بات کریں گے، اور پاک افغان وار پہ ایک انٹرنیشنل پرسپیکٹو لینے کے لیے ہمارے ساتھ رچرڈ لائبی بھی ہوں گے جو
واشنگٹن پوسٹ کے پاکستان میں بیورو چیف بھی تھے. ان تینوں سے ہم بات کریں گے. ابھی موجود ہیں ہمارے ساتھ رانا ثناءاللہ صاحب. جی رانا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ نے نیشنل سیکورٹی بریفنگ ہوئی, بڑی ہائی پروفائل بریفنگ تھی. پی ٹی آئی ادھر سے پی ٹی آئی والے انہوں نے تو بائیکاٹ کیا سو کیا. لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں, لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں راجہ ناصر عباس, محمود حسین, یہ دونوں بھی نہیں آئے. جب آپ نے ان سے بات کی تھی تو آپ کا کیا, ان کا رسپانس کیا تھا؟ دیکھیں وزیر اعظم صاحب کی ایڈوائس تھی کہ آپ خود جا کے ان کے آفس میں جو ہے وہ ان کو میری طرف سے جو ہے وہ مدعو کریں. تو کل پھر ہم 3 لوگ میرے ساتھ ڈاکٹر طارق فضل صاحب اور ایم این اے انجم وکیل صاحب تھے. تو ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور محمود خان اچکزئی صاحب کو, راجہ ناصر عباس صاحب کو, اور وہاں پہ گوہر خان صاحب بھی آ گئے تھے. تو ان کو جو ہے وہ بتایا کہ ایک نیشنل ایشو ہے اور اس میں آپ کی رائے اور آپ کا وہاں پہ ہونا اور پوری دنیا کو, قوم کو یہ تاثر دینا کہ نیشنل ایشوز کے اوپر جو ہے ہم اپنی ذاتی اور جماعتی سیاست سے ابو ہیں, تو یہ بڑا ضروری ہے. تو بہرحال دے ور ویری پازیٹیو, لیکن انہوں نے کہا کہ مجبوری یہ ہے کہ کوئی پولیٹیکل کمیٹی ہے ان کی, تو اس میں ہم یہ رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم صبح جو ہے وہ اس میٹنگ میں شامل ہوں. لیکن پھر صبح جو ہمیں اطلاع ملی وہ یہی تھی کہ وہاں جو کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے تو اس میں کچھ لوگوں نے یہ ضرور رائے دی کہ ہمیں جانا چاہیے, لیکن اکثریت کا فیصلہ یہی تھا کہ جی آپ جب تک ملاقات نہ ہو تو اس وقت تک آپ نے نہیں جانا. تو وہ پھر تشریف نہیں لے کے آئے. تو مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ عمران خان صاحب نے تمام پاور دے دی ہے اچکزئی صاحب کو اور علامہ صاحب کو کہ وہ تمام بڑے فیصلے کریں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا ایشو جو نیشنل سیکیورٹی کا ایشو تھا جس پہ کوئی لیدے بھی نہیں ہونی تھی, اس پہ آپ جاتے, یہ فیصلہ بھی یہ دونوں نہیں کر سکے آن دیئر اون, اور وہ پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کے تابع ختم ہو گیا. تو اس کے بعد کیا آپ ان دونوں کو سیریسلی لیتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ نیگوسیشن شروع کریں جیسا کہ دوسری طرف سے کہا جاتا ہے؟ دیکھیں جہاں تک ان دونوں معزز صاحبان کی پرسنالٹیز کا تعلق ہے وہ انتہائی جو ہے وہ قابل احترام ہیں, بڑے سینئر لوگ ہیں, اور ان میں راجہ ناصر عباس صاحب تو ماشاءاللہ علامہ ہیں, ایک بڑے جید عالم دین ہیں, اور خان صاحب بھی جو ہے وہ بڑے پرانے سیاستدان ہیں, بڑے نیشنلسٹ ہیں. لیکن جہاں تک ان کی اس حیثیت کا یا پوزیشن کا تعلق ہے جو آپ نے پوچھا ہے, تو بالکل زیرو, کچھ ان کے بس میں نہیں ہے اور کوئی فیصلہ نہیں وہ کر سکتے. یہ ایسے ہی ایک بیانیہ ہے کہ جی ان کو اختیار دے دیا گیا ہے, وہ فیصلے کریں, وہ مذاکرات کریں. نہ, بالکل نہیں. مذاکرات سے متعلق آپ ایک بات کو لاک کر لیں کہ یہ کہنا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈیل نہیں کرنا چاہتے, نہیں, وہ ڈیل بھی کرنا چاہتے ہیں, وہ ڈیل بھی چاہتے ہیں, لیکن کس کے ساتھ؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہ ان سے بات کرنا چاہتی ہے, نہ ان سے ساتھ کوئی معاملہ کرنا چاہتی ہے. باقی جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز کا تعلق ہے, ہماری بار بار کی آفرز یا کوششوں کا تعلق ہے, تو اس میں ان کا جو ہے وہ ہمیشہ انکار ہی ہے. اور اس انکار کو وہ دوسری طرف انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ جی وہ انکاری ہیں کسی قسم کی ڈیل کرنے سے. نہیں, ڈیل وہ کرنا چاہتے ہیں, انکاری وہ صرف پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بننے تو اگر علامہ صاحب سیاسی ڈائیلاگ سے ہیں, اگر علامہ صاحب اور اچکزئی صاحب بالکل زیرو ہیں طاقت کے لحاظ سے جو ان کے ساتھ منسوب کی جاتی ہے, اور دوسرے لوگ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, اس کا مطلب ہے جو اس وقت حالات چل رہے ہیں گورنمنٹ کے اور پی ٹی آئی کے, یہ بس جوں کے توں چلیں گے, ایسے ہی بات رہے گی, آپ فیملیز کو بھی نہیں ملنے دیں گے, آپ علاج بھی اپنی مرضی سے کروائیں گے, کوئی لچک کہیں آپ نہیں دکھائیں گے اس کے بعد.
ان کا یہ رویہ جو ہے وہ اسی کا روادار ہے، اور جب وہ جو ہے وہ کبھی 26 نومبر کریں گے، کبھی 9 مئی کریں گے، کبھی وہ جو ہے وہ 8 فروری کا پہیہ جام کریں گے، جو ہے وہ فورس کی تیاری کے جو ہے وہ پیغامات اور میسیج دیں گے، تو پھر تو ان اکارڈنس ود لا ہی ان کو ڈیل کیا جائے گا، اور ان اکارڈنس ود لا جو ہے وہ ملاقاتوں کا ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کو اپنائیں گے تو ملاقاتیں ہوں گی، نہیں اپنائیں گے تو نہیں۔ صاحب آخری سوال یہ بتائیں، یہ اتنی امپورٹنٹ نیشنل سیکیورٹی کی بریفنگ تھی، پوری ہماری ہم حالت جنگ میں ہیں افغانستان کے ساتھ، لیکن آج جو بریفنگ ہوئی اس میں عسکری قیادت کے کوئی پرومننٹ لوگ کوئی بھی نہیں تھے، تو یہ سویلین بریفنگ تو نہیں، یہ ایک سیکیورٹی بریفنگ تھی، تو عسکری ریپرزنٹیشن کیوں نہیں تھی اس میٹنگ کے اندر؟ نہیں دیکھیں، یہ کہیں نہیں لکھا کہ سیاستدانوں کو جو ہے وہ بریفنگ عسکری قیادت یا عسکری لوگ ہی دیں۔ سیکیورٹی آپریشنز پہ تو ہمیشہ عسکری دیتے ہیں۔ بریفنگ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو جو ہے وہ انہوں نے دی تھی، اس میں پرائم منسٹر کے ساتھ کیبنٹ کے لوگ بھی تھے، مجھے بھی موقع ملا، تو وہاں پہ جو بریفنگ انہوں نے دی بین ہی وہ تمام انفارمیشن جو ہے وہ ان معزز صاحبان کے جو آج وہاں پہ پارٹیسپیٹ تھے ان کے سامنے رکھی گئی، ان کے سامنے۔ آپ کا نہیں کہ خیال کہ اگر فیلڈ مارشل صاحب ہوتے یا ڈی جی آئی ایس آئی والے ہوتے تو شاید ان سے ملاقات کے چکر میں آ جاتے پی ٹی آئی، تو وہ ایک موقع ان کو مل جاتا، کیا بہتر نہیں ہوتا؟ آ جاتے، شاید اسی وجہ سے آ جاتے۔ نہیں، لیکن وہ تو انکار پہلے کر چکے تھے، ابھی ان کو تو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ بریفنگ کس نے دینی ہے یا کس نے نہیں دینی۔ البتہ میں نے ان کو کل ضرور کہا تھا کہ آپ اس بیریئر کو توڑیں اور آپ وہاں پہ تشریف لائیں، تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں اور پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھیں۔ جب آپ نے کہا کہ یہ بیریئر کو توڑیں، رانا صاحب بیٹھیں، جب آپ نے کہا یہ بیریئر کو توڑیں تو اس پہ اچکزئی صاحب کا کیا جواب تھا؟ نہیں، وہ تو چاہتے ہیں، لیکن ان کی یہ بات بالکل درست اور جائز تھی کہ وہ کہتے کہ اب ان کو میں جو ہے وہ ان کی مشاورت یا ان کی اجازت کے بغیر اگر میں یہ کروں گا تو پھر جو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ٹو بی اے برج ان بٹوین گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن، تو وہ تو پھر میں نہیں کر سکوں گا۔ اچھا، اس بریفنگ میں یہ ذکر ہوا، ایک بڑی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ آئی ہے انڈیا کی کہ 6 سے 12 مارچ وہ اپنی 5 سے 12 مارچ ایئر ایکسرسائز اپنی انہوں نے پاکستانی بارڈرز کے ساتھ رکھ دی ہیں اپنی ایئر فورس کی، یہ اس پہ کوئی بات چیت ہوئی اس بریفنگ میں؟ نہیں، یہ معاملہ تو اس میٹنگ سے تو ریلیونٹ نہیں ہے، یہ تو ایک اسٹریٹجک ایشو ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری جو عسکری قیادت ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ الرٹ ہے۔ آج ساری آپ کی بریفنگ رانا صاحب افغانستان والے معاملے پہ رہی کہ ایران پہ بھی بات ہوئی، جو یہ خطرہ بڑھ رہا ہے کہ اگر ایران کا حملہ کوئی اور شدید ہو گیا سعودی عربیہ پہ تو اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا کہ ہمارا ایگریمنٹ ہے، کتنی پریشانی ہے ہمارے لیے کہ اگر خدا نخواستہ یہ بات بڑھ گئی تو ہمیں ایک سائیڈ لینی پڑے گی۔ دیکھیں بات تو دونوں پہ ہوئی ہے، اور افغانستان سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ کوئی ہمیں سچ کوئی فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو ٹارگٹس یا جو اہداف ہماری عسکری قیادت نے طے کیے تھے وہ آلموسٹ جو ہے وہ اچیو ہو چکے ہیں، ان کو اب فورٹیفائی کرنا ہے، اور افغانستان کا جو رجیم ہے انہیں یہ کہنا ہے کہ بھئی یہ ریڈ لائنز ہیں، ان کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں، ان کا احترام کریں، ان کو آبزرو کریں، تو ہماری طرف سے جو ہے وہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اور آلموسٹ کا کیا مطلب ہے رانا صاحب؟ کیا مطلب ہے کہ اب ہم یہ حملے اب رکنے والے ہیں جو افغانستان پہ ہم کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا نا آلموسٹ اچیو ہو گئے، یعنی اس میں یعنی کچھ چیک پوسٹ جن سے فائرنگ کر کے وہ ایکسیس دیتے تھے دہشت گردوں کو
پاکستان کا بارڈر کراس کرنے کی، اور یہاں پہ آ کے پھر وہ جو دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں. اور وہاں پہ کچھ ان کے ٹریننگ کیمپس تھے، ان ٹریننگ کیمپس میں باقاعدہ ٹریننگ اور باقاعدہ اسلحہ اور ہر چیز موجود ہے. اور ان کو یہ سارے ثبوت دیے گئے، ان کو یہاں تک بھی ثبوت دیے گئے کہ یہ اسلحہ آتا کہاں سے ہے. تو اس کے بعد ان کو کہا تھا کہ ان چیزوں کو ڈسمینٹل کریں، وہ انہوں نے نہیں کیا، تو اب وہ کر دیے. یعنی اس وقت راز صاحب ایک چیز اور ہم نے سنا تھا کہ یہ بھی ایک فیصلہ ہو گیا 95% ڈسمینٹل ہو چکی ہیں. یہ بھی سنا تھا فیصلہ ہو گیا کہ کم از کم 10 سے 15 کلومیٹر دونوں سائڈز پہ، کم از کم افغانستان کی سائڈ پہ کسی قسم کی چوکی نہیں اب قبول ہوگی بننی. کیا یہ بھی فیصلہ ہو گیا؟ نہیں، دیکھیں، یعنی یہ فیصلہ کرنے کے لیے مذاکرات، کوششیں، ثالثیاں تو سب کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن جب وہ کسی بات پہ نہیں آئے تو پھر وہ جو چیک پوسٹ یا پوزیشنز جن سے وہ یہ حرکت کرتے تھے تو ان کو پھر ڈسمینٹل کر دیا گیا ہے. اب آلموسٹ وہ ہو چکی ہے. اگر کوئی 2-4% رہتی ہوگی تو وہ بھی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے ریحان صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا ایز آلویز. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد وہاں سے ڈاکٹر عادل نجم ہوں گے. ان سے بڑی سیریس ایک گفتگو کرنی ہے کہ جو آج پورا ڈرامہ چل رہا ہے دنیا میں، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے امریکہ اور اس کے الائز کی طرف سے کہ جیسے مڈل ایسٹ کے ممالک شامل ہو گئے ہیں اس جنگ میں، کتنا صحیح ہے اور یہ بات کہاں جا کے رکے گی. اس بریک کے بعد جی ویلکم بیک. انٹرو میں آپ کو تمام بتایا کہ کیا اس وقت سینیریو بن گیا گلوبل. تو ایران وار پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عادل نجم، پروفیسر پارٹی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم جی. بڑی الارمنگ خبریں آ رہی ہیں. جنگ تو جو چل رہی ہے سو چل رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. آج آپ نے سنا پیٹ ہیگسیت جو کہ ڈیفنس سیکرٹری ہیں، انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ ہمیں جو گلف کے دوسرے ممالک ہیں ہمیں فلائٹ ایکسیس اوور ہمیں ملا ہوا ہے. ان کے جو ریڈار سسٹمز ہیں، ڈیفنس سسٹمز، وہ ہمارے سے کوارڈینیٹ کر رہے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا تھوڑا اسلحہ لگتا ہے اور سارا کچھ ہوتا ہے. انہوں نے تو یہ الزام لگا دیا ہے کہ سارے آلریڈی وار میں کوآپریٹ کر رہے ہیں. پھر سینیٹر لنڈسے گرام کی بھی آپ نے گرام کی بات سنی. یہ ٹرمپ کے بڑے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں، بڑے ہارڈ لائنر ہیں. انہوں نے تو یہ کہہ دیا، میری آج سعودی عربیہ سے بات ہوئی، انہوں نے یہ نہیں بتایا کس سے بات ہوئی. بہرحال انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو بات کی ہے، اور وہ تو دے ول اسپرنٹ ٹورڈز نارملائزیشن، کہ یہ جب ایک بار ایران کا مسئلہ ختم ہو جائے گا تو دوڑیں گے اور وہ جا کے ابراہیم ریکارڈز میں آ جائیں گے، جیسے یو اے ای، بحرین وغیرہ پہلے آئے ہوئے ہیں، اور پھر پورے مڈل ایسٹ کا نقشہ بدل جائے گا. ساتھ ہی سی این این کی رپورٹ آئی کہ جی جو کردش لیڈران ہیں ان کے ساتھ سی آئی اے کام کر رہی ہے کہ وہ گراؤنڈ میں موومنٹ شروع کریں تاکہ ایرانی فوج پاسداران ان کے ساتھ بزی ہوں اور وہ اس میں گراؤنڈ پہ کریں. اور ایکسیس کے مطابق تو جی صدر ٹرمپ نے کردش لیڈر سے بات بھی کی ہے. اب یہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ ابھی تک خطرہ ہے کہ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا اور سارا. میں اس لیے زیادہ الارمڈ ہوں کیونکہ کل پارلیمان کے اندر ہمارے فارن سیکرٹری اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایران سے کو میں نے بتایا ہمارا ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے سعودی عربیہ سے، اس کو بھی کچھ گارنٹیز مانگی تو ہم نے وہ گارنٹیز بھی دلوائیں. تو آپ دیکھیں کہ سعودی عربیہ کے ساتھ اتنا ان کا اٹیک وغیرہ نہیں ہوا جتنا باقیوں کے ساتھ ہے. جب یہ ساری پکچر ہم دیکھتے ہیں تو اب تو یہ نظر آتا ہے کہ، اور ساتھ ہی ہیگسیٹ وغیرہ کی باتیں آپ یاد کر لیں جس میں اس کو مذہبی جنگ قرار دے رہے ہیں، دے کالنگ اٹ، وہ اس کو اب وہ نیوکلیئر والا ڈرامہ تو ختم ہو گیا نا. وہ تو آئی اے کے چیف نے بھی کہہ دیا کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی. اب یہ جب ساری چیزیں ہیں تو کیا واقعی آپ کے خیال میں یہ ہیگسیٹ وغیرہ سچ بول رہے ہیں، یا سارا مڈل ایسٹ اب جڑ گیا امریکہ اسرائیل کے ساتھ کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ بعد میں ڈیل کریں گے، پہلے ایران کا ختم کریں معاملہ سارا؟ دیکھیں آپ کا جو کلام ہے وہ بالکل حق پہ جانب ہے، اینڈ آئی تھنک بالکل صحیح ہے. ایک وقت تھوڑی سی کریکشن کر دو، ہیگسیٹ صاحب سیکرٹری آف ڈیفنس نہیں ہے. میں سیریس بات کر رہا ہوں. نہیں ہاں کیا ہے وہ؟ سیکرٹری آف وار. سیکرٹری آف وار. یہ امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے آتے ہی ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کا نام آفیشیل چینج کر کے ڈپارٹمنٹ آف وار کہہ دیا. تو ساری میں حماقت تو آپ کی اور میری تھی کہ ہم بلیو کرتے تھے کہ جب وہ کہتے تھے جی میں پیس کا پریزیڈنٹ ہوں فلان دھماکہ، جب آپ پہلا کام ہی یہ کریں کہ اپنے ڈپارٹمنٹ آف جو دفاع کو جنگ بنا دیں
تو دس از کانسیکوینشل کہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. جو لنزی گراہم والی بات ہے اور وہ ہیکسٹ والی، وہ بہت اہم ہے. لنزی گراہم جو ہیں وہ امریکہ کی سینٹ میں اسرائیل کے ساری حامی ہوتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑے چیئر لیڈر ہیں، جن کو یہاں مذاق میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ اسرائیلی سینیٹر ٹو دی یو ایس سینٹ ہے، وہ جو انہوں نے بات کہی ہے میرے خیال میں وہ انہوں نے بالکل دل کی بات کہی ہے. آئی ہیو بین آرگیوئنگ کہ دیکھیں یہ جو بڑی خبر ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ خامنہ ای صاحب کو جو اسیسینیٹ کر دیا گیا. بڑی خبر یہ ہے کہ جو اس سے بھی بڑا ہدف تھا اسرائیل کا اور نیتن یاہو کا، وہ اچیو ہو گیا، وچ واز ان ملکوں کو آپس میں ملیٹریلی لڑا دینا. دیکھیں مالک صاحب، آپ یو بین اسٹڈنگ دس فار ایور، یہ سنس دا 1960s اسرائیل کا آرگومنٹ کیا تھا؟ ٹھیک ہے، ان کو اگر ہم ان کا آرگومنٹ سمجھے، سنس دا 1960s ان کا آرگومنٹ یہ تھا، دیکھا یار میں چھوٹا سا ہوں اور میرے ارد گرد سارے میرے دشمن ہیں، اور یہ سارے مل کے جو ہے نا، انہوں نے پہلے بھی مجھ پہ حملہ کیا تھا، اور یہ سارے مل پہ جب مجھے کریں گے نا تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا. یہ وہ آرگومنٹ تھی جو جواز تھا امریکن سپورٹ فار اسرائیل کا. دا ماسٹر چیس موو جو پچھلے 4-5 دن میں ہوئی ہے نیتن یاہو کی، وہ یہ ہے کہ اس نے مجبور کر دیا ایران کو، ناٹ آؤٹ آف اسٹریٹجی. یہ جو ہم کبھی لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ایران کی اسٹریٹجی ہے، ایران کی اسٹریٹجی نہیں ہے، ایران کی مجبوری ہے. دیکھیں نا، جب آپ جس طرح چیس میں آپ کارنر ہو جاتے ہیں، ایران جب کارنر ہو گیا اس کے پاس کچھ راہ ہی یہ نہیں کہ اس کے علاوہ کہ جو امریکن بیسز ہیں اس پہ وہ حملہ کرے. اینڈ اس سے زیادہ خوشی تو نیتن یاہو کو ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ یہ جب سب آپس میں لڑ جائیں گے تو جو اسرائیل کی اور نیتن یاہو اپنی تھریٹ سمجھتا ہے وہ ختم ہو جائے گی، کہ پھر تو اس کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جو وہ 7 ملکوں سے جنگیں لڑ رہا ہے، وہ اگر 7 ملک آپس میں لڑ جائیں گے، یا 8 ملک یا 9 ملک، اب 12 ہو گئے، تو نیتن یاہو تو بنگلے ڈالے گا. سو ایوری میسائل دیٹ گوز فرام ایران ٹو یو اے ای یا بحرین یا واٹ ایور، اس پہ نام تو نیتن یاہو کا لکھا ہے نا. تو اس پہ سب سے زیادہ خوشی کس کو ہوتی ہے؟ ایران کو نہیں ہوتی میرے خیال میں، نیتن یاہو کو ہوتی ہے. بیکاز دیٹ گریٹر پرپس، اس کی جو اسٹریٹجک سینس ہے وہ 1960 سے یہ ہے کہ دی اونلی وے وی کین تھرائیو از کہ یہ جو ہمارے ارد گرد مسلمان ممالک ہیں، جو ہمارے کمبائنڈ دشمن ہیں، ان کی دشمنی جو ہے وہ آپس کی اتنی رہے کہ وہ ہم پہ اٹیک نہ کرے، ہمارے لیے تھریٹ نہ ہو. سو آئی تھنک دیز تھنگس شوڈ بی لکڈ ایٹ ویری کیئرفلی. کرد کے حوالے سے جب آپ نے، اور جو دوسری چیز تھی کردوں کے حوالے سے، آپ کے خیال میں اس وقت ترکی میں کیا سوچا جا رہا ہے؟ آپ نے پاکستان کا پہلے ہی ذکر کر دیا کہ دیکھیں ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کرنا اچھی بات ہے، لیکن جب ہو جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں نا، جب سعودی نے اپنے یہ سسٹم بنائے تھے تو ان کا کیا خیال تھا؟ یہ ایران کے لیے بنے تھے. لوگ سینس واز کہ اگر اسرائیل سے حملہ ہوگا. اب اگر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیٹ می تھرو ون ادر تھنگ، دی کوشچن ول بی آسکڈ انکلوڈنگ ان قطر اٹ سیلف، کہ جب اسرائیل نے حملہ کیا قطر کی انسٹالیشن پہ، یہ کہہ کے کہ جناب میں یہ تم پہ نہیں کر رہا کیونکہ یہاں دوسرے لوگ ہیں ان پہ کر رہا ہوں، اور اس کے بعد ایران نے کیا، تو ان دونوں میں فرق کیا؟ دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ از کہ اس وقت ایک چیز وہ ہے جو گولیاں چل رہی ہیں، دوسری وہ ہے جو آپ کی ایکسپرٹ اوپینین ہے یا میرا کوئی تجزیہ ہے، اور لیکن سب سے اہم وہ ہے کہ جو پبلک اوپینین ہے. جب وہ میزائل اٹھ رہا ہے تو کیا مشرق وسطیٰ کی جو پبلک ہے یا دنیا کی، وہ یہ کہتی ہے کہ جی ایران نے حملہ کیا بحرین پہ اور بحرین کا نقصان ہوا، یا یہ کہتی ہے کہ ایران کی مجبوری تھی کہ اس نے امریکن انسٹالیشن پہ حملہ کیا؟ اینڈ دیکھیں، یہ ہم چاہے ٹویٹر ہو چاہے چیٹ جی پی ٹی ہو، یو کین بی ویری کلیئر کہ کون سا نیریٹو یہ پروف کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھو یار ایران جو ہے نا، وہ تو میں جو اسرائیل کہتا تھا وہ صحیح ہے، وہ ہے ہی. مجھے ایک چیز بتائیں، ہمارے لیے جو مسئلہ پھنس گیا، دیکھیں اگر ہم ماضی دیکھیں، سعودی عربیہ نے ہمیشہ ہمیں ہر کڑے وقت میں ہماری مدد کی، چاہے وہ آئل ہے، چاہے وہ جنگ ہے، چاہے وہ کریڈٹ کے معاملات ہیں، پیسے دینے ہیں. ایران نے ہمیشہ انڈیا کے ساتھ بڑی مدد کی اور اس کا اب بھگت رہا ہے. آج تو انہوں نے کلیمز آئے ہیں کہ انڈین پورٹس جو ہیں وہ بھی امریکن شپس وہاں پہ آئی ہیں اور وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو وہ تو ان کا تو جو سبق سیکھنا تھا سیکھ لیا. اب پرابلم یہ ہے کہ واشنگٹن پوسٹ پہ خبر چلتی ہے کہ ایران، سعودی عربیہ اور اسرائیل نے ٹرمپ پہ زیادہ پریشر ڈالا حملہ کرنے کا،
اور آپ کو پتا ہے جو واشنگٹن پوسٹ ہے یہ امریکن ایڈمنسٹریشن کا فیوریٹ اخبار ہے جب کوئی آفیشیل لیک انہوں نے کرنی ہوتی ہے وہ چلتا ہے. اب اس قسم کی بحث بھی شروع ہو گئی ہے کہ جی جو اچانک ایگریمنٹ ہوا ہمارا اسٹریٹجک ایگریمنٹ یہ شاید سعودی عربیہ کو ہو سکتا ہے پتہ ہو کہ کل کو ایران وار ہونی ہے اور وہ اس کے اندر انہوں نے اس کو پری ایمپٹ کیا سب کچھ کیا. پھر اب خبریں چلیں کہ جی ڈیورنگ دس وار بات چیت ہوتی رہی, سعودی عربیہ بھی سارٹ آف ایگ آن کرتا رہا. پاکستان تو ٹریڈیشنلی ادھر ہی کھڑا ہوگا جو ملک اس کے ساتھ انکویسچنلی کھڑا رہا ہے سارا, وہ سعودی عربیہ ہی ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے. تو کیا ہمارے کتنے چانسز ہیں اگر یہ بات اور بگڑتی ہے بٹوین ایران اینڈ سعودی عربیہ کہ ہمیں اس ایگریمنٹ کے تحت ڈائریکٹلی انوالو ہونا پڑے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ کہ پاکستان کا سوال یہ نہیں ہے کہ کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, پاکستان کا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے. پاکستان کو پاکستان کا انٹرسٹ دیکھنا چاہیے, یہ خالی لائلٹی شالٹی کی بات نہیں میرے خیال میں. لاجکلی وڈ سعودی ریئلی وانٹ دس؟ آئی کین ناٹ, مجھے کوئی اس کی لاجک. آپ کا کیا خیال ہے جو ہیکسیت کی باتیں ہیں, جو یہ لنڈسے گرام کی باتیں ہیں, ٹرمپ کی باتیں ہیں, یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ جیسے یار یہ ہم نہیں, میں اسرائیل کے کہنے پہ نہیں آیا, یہ مڈل ایسٹ کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے تھے کہ ہم آئیں لیکن وہ پبلکلی نہیں کہہ سکتے. اس کیوں بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں ہیکسیت بلیو کرتا ہے, ہیکسیت جو ہے نا وہ میرے خیال میں وہ ایکچولی جو کہتا ہے نا وہ بلیو کرتا ہے, لیکن بلیو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے, کہ وہ اس طرح ہی بڑھ کے مارنے والا ہے. سو آئی تھنک دے آر مس ریڈنگ. دے تھنک کہ جناب کیونکہ ان پہ بم گر رہے ہیں اس لیے اب وہ ہماری سائڈ پہ ہو گئے. آپ دیکھیں نا جب ایران کا یہ کاروائی شروع ہوئی ہے کچھ دن پہلے, تو پہلا کام ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کیا, ہی کالڈ بحرین, یو اے ای, قطر, سعودی, پارٹلی ٹو سے کہ یار بڑا برا ہوا ہے, ایم سوری تم لوگوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے, لیکن پروبیبلی آلسو ٹو سے کہ یار دیکھو تم تو میری سائڈ پہ, اور میری سائڈ جو ہے وہ اسرائیل کی سائڈ. اور یہی بات آج لنڈزی گراہم نے کر دی. دیکھیں بیان جو ہے اس میں خواہش بھی تو ہوتی ہے نا. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ اس وقت اگر آپ سعودی ہوں یا یو اے ای ہوں یا قطر ہوں یا ایران ہوں, آپ کے لیے یہ ڈپلومیٹکلی ایران ڈز ناٹ وانٹ ٹو, آئی ڈو ناٹ سی دا لاجک آف ایران وانٹنگ ٹو اٹیک دیز کنٹریز. وہ جو میں مجبوری کی بات کر رہا ہوں, وہ نیتن یاہو نے ایسا ماسٹر سٹروک کیا کہ اب ایران کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا کہ وہ کاروائی کرے, اور سعودی اور یو اے ای اور قطر کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس کی کسی قسم سے ریٹیلیشن کرے. آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ پاکستان کیا کرے, مجھے نہیں پتا کیا کرے, میری اوقات سے اوپر کا سوال ہے. لیکن یہ جو ایک ٹوٹی پجی تھی نا ہمارے پاس OIC, اگر کوئی وقت تھا کہ اس کے سارے لیڈر ایمرجنسی میں ملے تو وہ یہ نہیں تھا. صحیح بات, وہ یہ بات نہیں تھا کہ جہاں وہ مل کے کوئی تو ایسا ہوتا نا کہتا ہے کہ یار کم از کم ملنے کی کوشش تو کرو, اور وہاں آ کے کہو کہ اچھا ایران کہتا ہے کہ میں جو ہوں تو پہ نہیں کروں گا, اور وہ یو اے ای لیکن let me turn that argument, let me play the devil's advocate. میں کہتا ہوں پھر اس سے یہ آرگومنٹ بھی بنتا ہے کہ OIC ملی اس لیے نہیں رہی کیونکہ سارے مڈل ایسٹ والے چاہتے تھے کہ جو ہو رہا ہے ہوتا رہے. I think اس وقت مڈل ایسٹ کے لیے بھی بڑا مشکل کام ہے. دیٹ کوڈ بھی, مجھے اس کی تک سمجھ نہیں آتی. مڈل ایسٹ جو ہے کم از کم اس میٹنگ پہ ضرور آتی. میں نے ایک اور آرگومنٹ سنی ہے اس کے بارے میں جو which I found slightly even more disturbing, which was کہ جی اگر وہ ملے اور ادھر کسی نے بم پھاڑ دیا, ایک میزائل آ گیا امریکہ کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے جیسے قطر پہ آیا تھا, کہ اس وقت اتنا خوف اور وہ ہے. لیکن what I'm saying is کہ at this point the bigger story is the one جس سے آپ نے شروع کی ہے. bigger story اس وقت صرف ایران نہیں ہے. بگر سٹوری یہ ہے کہ وہ جو ہم ہمیشہ سوال پوچھتے تھے نا, کیا یہ ریجن میں تو نہیں پھیل جائے گی. خبر یہ ہے کہ وہ پھیل گئی, اور خبر یہ ہے کہ گولی رکے یا نہ رکے. اس وقت اب پوری ڈپلومیٹک ایز ویل ایز کائنیٹک جو فوکس ہے وہ اس آگ کو بھڑکانے میں ہے, اور اس میں صرف جیت جو ہے وہ نیتن یاہو کی ہے. مجھے یہ لاجک نہیں سمجھ آتی کہ یہ سعودی یا یو اے ای کے حق میں ہے. آپ اس سارے کو بساط کھول کے دیکھ لیں, دی اونلی ونر آؤٹ آف اٹ وہ ٹرمپ بھی نہیں ہے. نہیں وہ جو ٹرمپ نے نیٹو کے ساتھ کیا نا, جو رشیا اور چائنا نہیں نیٹو کو توڑ سکے, ٹرمپ نے نیٹو کو اڑا کے رکھ دیا, یورپ کو تباہ کر کے رکھ دیا, وہی یہاں پہ ہوا ہے. آئی ایگری ود یو. لیکن اب یہ لاسٹ ایک دو کویسچنز ویری کوئکلی, مکس اطلاعات آ رہی ہیں. ایک طرف آج 2 باری پہلے ٹرمپ نے سٹریس کیا ہمارے پاس بہت اسلحہ ہے, اسٹاک پائلز ہیں. آج اس نے بھی کہا
सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने भी कि जी हमारे पास बड़ा स्टॉक पाइल है, सब कुछ है, लेकिन मिक्स इतलात आ रही हैं कि जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं वो बड़ी तेज़ी से डिप्लीट हो रहे हैं और वाइट हाउस शायद अभी पेंटागन $50 बिलियन और भी मांगेगा, हमें चाहिए सब कुछ। सबका ख्याल है कि ईरान जो है इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी मॉर्सल, ये अभी बात ड्रॉ आउट करेगी और जितनी ड्रॉ आउट करेगी उतनी खत्े के लिए और सबके लिए उतना ही नुकसानदेह होगा, वर्ल्ड इकॉनमी के लिए, एनर्जी, दूसरी चीज़ों के लिए। आपको क्या लगता है कि क्या ईरान इस जंग को कुछ हफ्ते या कुछ महीने खींच पाएगा? बिकॉज टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है इस तमाम चीज़ों में। आई डोंट नो क्योंकि जितनी इतलात आ रही हैं, चाहे वो ईरान से हो और खुसूसन अगर वो हैक्सत वगैरह से हो या वो इसराइल से हो या यूएई से हो, लेकिन फॉग ऑफ वॉर यही होती है इस वक्त जो है। वो जो स्टेटमेंट होती है वो मैसेजिंग होती है, वो जब और ख़ास तौर पे ट्रंप साहब के बाद सब बारे में वो दिखाती सजे हैं, लगाते खबे हैं, जब वो कहते हैं अच्छा मैं एक हफ्ता वेट करूंगा, इसका मतलब है वो कल कर लेंगे। सो ऑल ऑफ दीज शुड बी टेकन विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। क्या ईरान कर सकेगा ये नहीं, आई डू नॉट नो, बट आई विल टेल यू एक सवाल जो पूछा जा रहा है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि ईरान के पास इतनी डेप्थ कैसे आ गई इन मिसाइल्स वगैरह की। यहाँ कम अज कम गुफ्तगू में, मेरे पास कोई खबर शबर नहीं है, गुफ्तगू में यह सवाल उठता है कि यार ऐसा इट इज़ वेरी लाइकली कि चाहे वो चाइना हो या रूस हो, वो अंडर द टेबल किसी ना किसी किस्म की मदद जरूर कर रहा है, क्योंकि ये जो कह रहे हैं ना जो कुवैत में 3 जहाज गिरे हैं, जो कुवैत में 3 जहाज गिरे हैं, उनकी सिग्नल जैमिंग हुई है, कुछ हुआ है, तो वो तो ईरान से नहीं हुई। हाँ, so it may be कि other powers do not have the willingness to jump in, लेकिन they do have an interest कि यार ये बिल्कुल ही बैठ ना जाए। मेरा अपना सेंस ये है कि ये जो व्यू है ना जो हमें वॉशिंगटन से मिलता है कि ईरान का इंटरेस्ट है कि जंग को तवील करो, आई एम नॉट फुली बाइंग इट। ईरान देखे ना, अगर आज अमेरिका पीछे हट जाता है तो जीत किसकी हुई? ईरान की। और या ये एक व्यू है कि जी ईरान चाहता है कि ये जंग फैल जाए। ये भी स्टेटमेंट इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लें कि who would have an interest। So अगर if we were to conclude this, आप ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता ईरान कितने दिन चलता है, क्या अमेरिका पुल आउट करता है, लेकिन अगर इस जंग को हम समराइज करना चाहें तो हम ये कहेंगे कि ऑलरेडी नेतन्याहू जीत गया, जो वो चाहता था 30 साल से उसमें वो जीत गया। नेतन्याहू जीत गया। देखें, और इजराइल के लिए ये हिस्टोरिक है। देखें ना आप, इट इज लॉजिकल कि 1960s में उनका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक इम्प्रिंट क्या है, वो ये है कि अरब ममालिक मिले और उन्होंने उस पर हमला किया। That is the only time when they have really been threatened, and the whole thing is कि हमने उसको डिफ्यूज कर, और अब उसने सबको लड़वा दिया आपस में। ईरान तो एक सिंबल बन गया। लेकिन अगर आप एक मिनट दें, देखिए ईरान जो है ये जंग जीत नहीं सकता, लेकिन लग ये रहा है कि वो हार भी नहीं सकता। और हार इसलिए नहीं सकता कि ये एग्जिस्टेंशियल है। देखो ना, हारना में, अगर हारने का मतलब ये होता है ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन नहीं है, हारना ऑप्शन नहीं है उसके पास, फुल लड़ेगा। अमेरिका के लिए इस वक्त ट्रंप साहब को कॉर्नर कर दी है उनकी अपनी एरोगेंस और नेतन्याहू की एडवाइस ने। उनके पास अभी अब निकलने का रास्ता नहीं रह गया। देखा ये आपने देखा किस तरह रेटरिक चेंज हुआ है, रजीम चेंज से, कि नहीं यार हम तो रजीम चेंज चाहते ही नहीं थे। विच प्रोबेबली मीन्स कि जब आपको पता लग गया आप नहीं कर सकते तो फिर आप अपना हदफ ही चेंज कर देते। नाउ दी अमेरिकन्स आर आस्किंग, आप इनके अगर वो कॉमेडी शोज वगैरह देखें, दे आर अ गुड इंडिकेटर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। सवाल सिर्फ ये यार ये हम किसके लिए लड़ रहे हैं? साडा जिहड़ा बंदा मरिया है वो किसके लिए मरा है, राइट? जब ये सोसाइटी चेंज ये सवाल पूछती है, सो आई थिंक इफ देयर इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इन द यूएस, इट विल कम फ्रॉम द यूएस पब्लिक एंड देयर सपोर्ट। लेकिन जीत जो है वो क्लियरली नेतन्याहू की हुई है। ईरान का मसला ये है कि इन अ वे वो हार नहीं सकता, अमेरिका का मसला ये है कि इन अ वे वो जीत नहीं सकता। डॉक्टर आदिल नजम, थैंक यू वेरी मच। आपने कन्फ्यूजन में थोड़ा सा और ऐड कर दिया हमारी, बट इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। अजी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके जो पाक अफगान वॉर चल रही है इसमें एक थर्ड पर्सपेक्टिव लेंगे कि इसको बाहर की दुनिया के बैठे हुए लोग कैसे देख रहे हैं। ब्रेक के बाद जी, वेलकम बैक।
پاک افغان جنگ بھی اپنی جگہ جاری ہے اور ظاہر ہے مڈل ایسٹ کی وجہ سے بالکل اس وقت وہ اوور شیڈو ہوئی ہوئی ہے، لیکن کیا اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے امریکہ میں اور دنیا میں، اور اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ ان تمام چیزوں پر ذرا بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رچرڈ لائبی موجود ہیں، یہ ایڈیٹر رائٹر تھے، اسٹاف ہے واشنگٹن پوسٹ پہ 30 سال سے، انہوں نے وارز بھی کور کی عراق افغانستان میں، واشنگٹن پوسٹ کے پاکستان میں بیورو چیف بھی رہے ہیں، اور اب جارج واشنگٹن یونیورسٹی جو واشنگٹن کی بڑی کریڈیبل یونیورسٹی ہے اس میں یہ جرنلزم پڑھاتے بھی ہیں۔ ہائی ریچرڈ، تھینک یو فار جوائننگ us. You're certainly welcome. 2-3 quick questions. I mean, the whole thing is our war with, I wouldn't call it a war, let's say an ongoing border dispute, battle with Afghanistan has been overshadowed by developments in Iran and elsewhere. But how is it being viewed in Washington? Anytime there is tension in Pakistan, the region has to take a deep breath. It's nothing like the Iran conflict, obviously, but there's always unintended consequences in wartime. We saw that, and I saw it personally with the invasion of Iraq. Assumptions don't always go the way the generals hoped they would. Now, as far as Afghanistan and Pakistan, I mean, the region has been troubled for a long time. The U.S. intervention didn't help things. And so now we have you're right, it's a shooting war, I mean, more or less, across the Durand line, and an air war that is quite lopsided. I mean, Pakistan essentially defeated the Indian Air Force in your four-day war. So the Taliban, as far as I know, have nothing substantial in terms of air power. So that would put them back on the back foot, except for their terrorist know-how. They know how to wage asymmetric warfare, as it's called. Whenever there's a war, there's always two opinions. You should try diplomacy, you should try talking. We tried talking to them repeatedly. Then the latest round was in Doha, then in Istanbul. Then we saw a spike in terrorism and all that. Do you think Pakistan had any other choice left but to take the route that it did? I'll agree with your assessment that it was a matter of frustration, especially since talks kept breaking off. Now, Erdogan, as you know from today's news, has offered to help, jumpstart the ceasefire negotiations. But he has his own problems. I mean, missiles flying toward, Turkey and NATO. And he did try earlier also. They did try earlier also. And I remember after the failure in Istanbul, their intelligence chief was supposed to come to Pakistan and sort of re-jumpstart the whole thing. And then that thing was shelved. So clearly, deep in their hearts, they know it's not going to work out unless things really, the ground realities change somewhat before talks can begin, right? Usually that's what pushes the countries into talks, into serious talks. So let's hope sanity prevails on both sides. Richard Leiby, thank you very much for giving us your time. ناظرین، انہوں نے بھی ایک ہی بات کی رچرڈ لائبی، اس نے کہا جی جب زمینی حقائق بدلتے ہیں تو تبھی بات چیت ہوگی اب اور ہو سکتی ہے، اور میرا خیال ہے پاکستان اب یہی کر رہا ہے کہ کچھ زمینی حقائق بڑے کلیئرلی بتا رہا ہے افغانستان کو کہ یہ ہیں حقائق، اور اب آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں۔ جو سودا آپ انڈیا سے لے رہے ہیں، جو سودا آپ کچھ اور ممالک سے لے رہے ہیں، کیا واقعی وہ فائدے کا سودا ہے یا نقصان کا؟ میرے خیال میں جلدی ان کو پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان کے ساتھ چلنا ان کے فائدے میں ہے، نو میٹر جتنا مرضی مال کمائیں، جتنی مرضی دہاڑیاں لگائیں، یہ پاکستان نہ روس ہے نہ امریکہ ہے، ہم نے کہیں نہیں جانا، ہم نے یہیں رہنا ہے، اینڈ وی نو کہ ان کے ساتھ کیا ہے، اینڈ وی نو ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔